تفقهوا في الحلال والحرام وإلا فأنتم أعراب۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، حلال و حرام کو سمجھو ورنہ تم بادیہ نشین عربوں کے مانند ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنت الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وقولہ الحق وہو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، احل اللہ البیع وحرم الربا۔ ہماری گفتگو مسائل فقہ میں معاملات کے باب میں شروع ہوئی تھی، اور پچھلے ہفتے آپ کی خدمت میں کچھ مسائل پیش کیے گئے۔ آج اسی بات کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، اور سب سے پہلے آج جس موضوع پہ بات کرنی ہے وہ ہے حرام معاملات۔ یعنی شریعت میں بعض معاملات ایسے ہیں کہ جن کو حرام قرار دیا گیا ہے، یعنی اگر کوئی شخص وہ معاملہ انجام دیتا ہے تو وہ اس نے حرام کیا۔ اب حرام سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ آیا حرام سے مراد یہ ہے کہ حرام کیا یعنی اس نے گناہ کیا، جس کو کہتے ہیں حرمت تکلیفی، یعنی اس نے اپنی جو تکلیف شرعی ہے اس کے مطابق عمل نہیں کیا بلکہ ایک حرام کام انجام دیا۔ اس کے مقابل میں حرام کیا یعنی اس کا معاملہ باطل ہے، اس کو کہتے ہیں حرمت وضعی، یعنی اس کا معاملہ باطل ہے۔ یہاں پہ یہ شخص گنہگار نہیں ہے، اس کو قیامت کے دن کوئی عذاب نہیں ہوگا، لیکن جو معاملہ اس نے کیا ہے وہ معاملہ اس کا باطل ہے۔ بس حرام ہونے کے دو معنی ہو سکتے ہیں، حرام ہے یعنی گناہ کیا، یعنی اس کو قیامت کے دن عذاب ہوگا، یا وہ کہیں کہ آپ وہ مستحق عذاب ہو گیا ہے ایک۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ اس نے حرام کیا یعنی اس کا معاملہ باطل ہے، یعنی گناہ ہونا کچھ نہیں کیا اس نے، لیکن اس کا معاملہ باطل معاملہ ہے۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، کہ حرام بھی کیا ہے اس نے اور معاملہ بھی باطل ہے۔ مثلا سودی معاملہ، اگر کوئی شخص سودی معاملہ کرتا ہے تو اس نے گناہ بھی کیا ہے، یعنی قیامت کے دن وہ مستحق کے عذاب ہے، اور اس کا معاملہ بھی باطل ہے، یعنی یہاں پر حرام کے دونوں معنی آئیں گے۔ لیکن بعض جگہ پر ممکن ہے گناہ ہو باطل نہ ہو، بعض جگہ پر باطل ہو اور گناہ نہ ہو۔ اب ظاہراً جو اس وقت میرے ذہن میں مثال آ رہی ہے کہ فرض کریں اگر کوئی شخص کسی بچے سے معاملہ کرتا ہے تو یہ حرام ہے یعنی باطل ہے، بچے سے معاملہ کرنے کی وجہ سے اس کو قیامت کے دن عذاب نہیں ہوگا، لیکن اس نے جو معاملہ کیا ہے وہ کیونکہ شرط اس کی موجود نہیں ہے معاملے کی جو اس کو صحیح بناتی ہے معاملے کو، تو اس وجہ سے معاملہ باطل ہو گیا۔ تو اب یہ جو ہم ان کا ٹاپک ہے حرام معاملات، تو اس سے مراد دونوں بعض جگہ پر ہو سکتے ہیں۔ 5 معاملات ہیں کہ جن کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور اس صورت میں ان کا معاملہ جو ہے وہ باطل بھی ہے اور بعض صورتوں میں گنہگار بھی ہے۔ پہلی صورت جو انہوں نے بیان کی ہے حرام معاملے کی، وہ یہ ہے کہ نشہ آور مشروبات، یعنی وہ چیزیں جیسے شراب ہے، جیسے فقہ ہے، جو نشہ آور مشروبات ہیں ان کو بیچنا یا خریدنا، ان کی خرید و فروخت۔ اسی طرح غیر شکاری کتے، دیکھیں کتے کی مختلف کیٹیگریز بیان کی گئی ہیں شریعت میں۔ ایک آدھ کیٹیگری وہ ہے کہ جس کو شریعت نے مانا ہے کہ اس کو اگر آپ خریدتے یا بیچتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے،
لیکن اس کے علاوہ جو باقی صورتیں ہیں اس میں شریعت نے اس معاملے کو صحیح نہیں مانا ہے. جیسے فرض کریں آوارہ کتے گھوم رہے ہوتے ہیں، آپ نے کوئی کتا پکڑا کسی کو بیچ دیا، یہ جائز نہیں ہے، یہ یعنی حرام ہے معاملہ، باطل معاملہ ہے. آپ نے جو معاشرے میں بڑے 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 مثلا السیشن ڈاگز اور دوسری قسم کے کتے آتے ہیں، ان کی خرید و فروخت جائز نہیں. صرف ایک کتا ہے کہ جس کی خرید و فروخت کو اگر سیستانی نے جائز مانا ہے، وہ ہے شکاری کتا. یعنی وہ کتے کہ جو شکار کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان کو باقاعدہ ٹرینڈ کیا جاتا ہے کہ وہ شکار کریں اور شکار کو پکڑ کے لائیں، تو اس کو کہتے ہیں شکاری کتا. شکاری کتے کے علاوہ کسی بھی قسم کے کتے کو بیچنا اور خریدنا، اسی طرح سور کی خرید و فروخت، یہ 3 چیزیں، نشاور مشروبات 1، غیر شکاری کتا 2، سور پگ 3، ان 3 چیزوں کی خرید و فروخت کے بارے میں آقا کا فتویٰ ہے کہ یہ حرام ہے، یعنی باطل ہے معاملہ. اور احتیاط واجب کی بنا پر بعض اور چیزوں کو بھی آقا نے شامل کیا. مثلا کیا؟ مثلا آقا کہتے ہیں کہ مردار، نجس مردار. اچھا، مردار میں بھی کیا نجس اور پاک ہوتا ہے؟ تو جی ہاں، مردار میں نجس اور پاک بھی ہوتا ہے. وہ کیسے؟ اب یہ اگرچہ یہاں کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ ریلیٹڈ ہے نجاسات کے چیپٹر کا، لیکن بات آئی ہے اس لیے میں تھوڑی سی وضاحت کر رہا ہوں کہ اگر کوئی حیوان، انسان کے علاوہ اگر کوئی حیوان ایسا ہے کہ جو خون جہندہ نہیں رکھتا، یعنی کیا؟ یعنی جب اس کو ذبح کیا جائے یا اس پر چھری پھیری جائے تو اس کا خون اچھل کے نہ نکلے، تو ایسے حیوان کا مردار پاک ہے. اس کی عام طور پہ جو مثال دی جاتی ہے وہ مچھلی کی دی جاتی ہے. فرض کریں اگر آپ مچھلی کی گردن کاٹتے ہیں تو مچھلی کا خون اچھل کے نہیں نکلتا، خون ہوتا ہے اس میں لیکن اچھل کے نہیں نکلتا. تو یہ مچھلی اس کا مردار، یعنی اگر یہ شرعی طریقے سے نہ بھی پکڑی جائے، خود و خود مر جائے، تو یہ مردار ہے نا، کیونکہ اس کا شرعی طریقے سے پکڑنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس کو پانی سے زندہ پکڑا جائے اور یہ پانی سے باہر آ کر مرے. تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ حلال ہے مچھلی کھانے کے اعتبار سے، یعنی اس کا تزکیہ ہوا ہے، یعنی اس کو شرعی طریقے سے پکڑا گیا. لیکن اگر کوئی مچھلی خود بخود پانی میں مر گئی ہے، جیسا آپ بعض اوقات دیکھتے ہیں کلفٹن وغیرہ پہ بعض مردہ مچھلیاں وہاں پڑی ہوئی ہیں، یہ مردار ہیں لیکن ان کا مردار پاک ہے. ابھی بات کر رہے ہیں آگا کہ احتیاط واجب کی بنا پر وہ مردار کہ جن کا مردار نجس ہے، جیسے اب فرق نہیں پڑتا وہ حلال گوشت جانور ہو یا حرام گوشت جانور. بلی مری ہوئی ہے تو یہ بھی مردار نجس ہے، اور بکرا خود و خود مر جائے، 2 بکرے آپس میں لڑ رہے تھے، ایک نے سینگ مارا، اس کا پیٹ پھٹ گیا، مر گیا، یہ بھی مردار ہے. یعنی جس حلال گوشت جانور کو بھی شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا جائے تو وہ مردار ہے، اور اس کا مردار نجس بھی ہے اگر وہ خون جہندہ رکھتا ہے. تو ہر ان حیوان کے جو خون جہندہ رکھتا ہے، اگر وہ شرعی طریقے سے ذبح نہیں ہوا اور خود بخود مر رہا ہے تو یہ مردار ہے، نجس مردار. تو اس نجس مردار کی خرید و فروخت کے بارے میں آقا کہتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر اس کی بھی خرید و فروخت نہ کی جائے. نشاور چیزیں 1 فتویٰ کہ خرید و فروخت باطل ہے. غیر شکاری کتا 2 فتویٰ ہے کہ خرید و فروخت باطل ہے. سور 3 فتویٰ ہے کہ اس کا معاملہ باطل ہے. احتیاط واجب کی بنا پر نجس مردار، اس کا بھی یہی حکم ہے، یعنی اس کا بھی معاملہ باطل ہے. ان 4 چیزوں کے علاوہ دوسری نجاسات، مثلا خون ہے، مثلا فضلہ ہے، اب چاہے انسانی فضلہ ہو یا ان حیوانات کا فضلہ ہو کہ جن کا فضلہ نجس ہے، جیسے حرام گوشت جانور کے جو خون جہندہ رکھتے ہیں، ان کی خرید و فروخت
کہتے ہیں کہ اس صورت میں جائز ہے جبکہ عین نجس سے حلال فائدہ حاصل کرنا مقصود ہو. اب یہ کیا جملہ ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنی پڑے گی. دیکھیں، بعض اوقات بعض چیزوں میں فائدے ہوتے ہیں، لیکن عقلا اور عرف اور لوگ ان فائدوں کی خاطر ان چیزوں کی خرید و فروخت نہیں کرتے، یعنی ان کے اوپر پیسہ خرچ نہیں کرتے. مثلا فرض کریں کاکروچ، اس کا بھی فائدہ ہے. فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ بچوں کی پڑھائی کے لیے ڈائسیکشن کے طور پہ کام آتا ہے. جو بچے سائنس میں آگے بڑھتے ہیں تو یہ ڈائسیکشن کے طور پہ کام آتا ہے. یا فراگ، اس کی بھی ڈائسیکشن ہوتی ہے، وہ سیکھنے کے کام آتا ہے. لیکن یہ وہ فائدہ ایسا فائدہ نہیں ہے کہ عقلا اس فائدے کی خاطر اس کے اوپر مال خرچ کریں. تو فائدہ ہے، لیکن عقلا اس فائدے کو قصد نہیں کرتے. عقلا کا مقصود نہیں ہوتا یہ فائدہ. تو ایسی چیزیں بھی کہتے ہیں کہ ہر وہ تمام نجاسات، مثلا فرض کریں کوئی نجاست ہم فرض کرتے ہیں کہ جس کے اندر کوئی فائدہ ہو لیکن عقلا اس کو قصد نہ کرتے ہوں. مثلا پیشاب، حالانکہ پیشاب کے اندر آپ کوئی نہ کوئی فائدہ نکال سکتے ہیں کہ بعض اوقات پانی دینے کے کام آ سکتا ہے، لیکن یہ پیشاب عقلا اس فائدے کا قصد نہیں کرتے ہیں، اس کو خرید و فروخت میں اس کو ملحوظ نہیں رکھتے ہیں، اس کی خاطر اس فائدے کو دیکھتے ہوئے اس کے اوپر مال خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، تو اس کی خرید و فروخت بھی حرام ہو جائے گی. لیکن خون نجس ہے، لیکن عقلا اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ کہ یہ لوگوں کو جان بچانے کے کام آتا ہے. کسی کو ضرورت ہے، خون کی کمی ہے، خون چلانے کے کام آتا ہے. تو ایک ایسا فائدہ ہے کہ جس کا عقلا قصد کرتے ہیں اور اس کے لیے اس کے اوپر پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، جس سے وہ مال بنتا ہے، اس کی مالیت بنتی ہے. لہذا یہ معاملہ اگرچہ عین نجس ہے لیکن اس کے باوجود ٹھیک ہو جائے گا. بس ان چار چیزوں کے علاوہ باقی جتنی بھی عین نجس ہیں ان کا فارمولہ یہ ہے کہ اگر ان کا اندر ایسا فائدہ پایا جائے کہ جس کو عقلا قصد کرتے ہوں تو پھر ان کی خرید و فروخت اس فائدے کو مد نظر رکھتے ہوئے جائز ہو جائے گی، اور اگر ان میں ایسا کوئی فائدہ نہیں ہے تو پھر ان کی بھی خرید و فروخت حرام ہو جائے گی اور باطل ہو جائے گی. ایک مثال جو خود انہوں نے دی ہے وہ گوبر اور فضلے کی دی ہے. انسانی فضلہ اور حیوانات کی گوبر یہ کھاد کے طور پر استعمال ہوتی ہیں، اور اس کو کھاد کے طور پر استعمال کرنے کے لیے عقلا اس فائدے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے اوپر مال بھی خرچ کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں اس کی. لہذا اس کی خرید و فروخت جائز ہو جائے گی. تو یہ ہو گئی پہلی صورت کہ جس میں معاملہ جو ہے وہ حرام ہے یعنی باطل ہے، اور وہ چند چیزوں کی نسبت تھا جو آیان نجسہ میں سے تھیں، عین نجاسات میں سے تھیں. انشاءاللہ اب کچھ اور باتیں ہیں جو اگلی نشست میں آپ کی خدمت میں بیان کی جائیں گی. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.